رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے، یعنی لکھے گا، اور 10 گناہ مٹا دے گا، اور 10 درجات بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، افسوس ہماری زبانوں سے نہ جانے کتنی فضول باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ کاش، 100 کروڑ کاش فضول گوئی کے بجائے درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بن جائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مشہور ولی اللہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، عالی جا، مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، مجھے گناہوں کا علاج چاہیے۔ آپ نے اسے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے حیرت سے عرض کی، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ پاک کی روزی چھوڑ کر بھلا اور کس کی کھاؤں گا؟ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی، جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ پاک کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کے ملک سے باہر نکلنے کی تو کوئی بھی صورت نہیں۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ پاک کے ملک میں بھی رہو اور اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، جب گناہ کرنا چاہو تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ پاک دیکھ نہ سکے۔ عرض کی، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ نہ سکے؟ وہ تو دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ پاک کو سمیع و بصیر یعنی سننے اور دیکھنے والا بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ پاک مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی،
جب ملک الموت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے تشریف لائے تو انہوں نے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ عرض کی حضور موت کا وقت تو مقرر ہے، مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ توبہ کی مہلت نہیں مل سکتی تو ملک الموت علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی، جب تم فوت ہو جاؤ اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئے تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ عرض کی عالیجا میں انہیں ہرگز نہیں ہٹا سکوں گا۔ فرمایا جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ عرض کی حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ پاک کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے چھپ کر بھی نہیں رہ سکتے، اس سے چھپ بھی نہیں سکتے، ملک الموت علیہ السلام سے توبہ کی مہلت بھی نہیں دے سکتے، قبر سے منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر اے کمزور اور بے بس بندے گناہ ہی کرنا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے گناہوں کے علاج کی ان 6 نصیحتوں بھری باتوں نے بہت اثر کیا۔ وہ زارو قطار رونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیارے اور چھوتے انداز میں گناہوں کا علاج بتایا۔ پہلا علاج جو شخص کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس پر اس نے عرض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ وہی تو رزاق یعنی روزی دینے والا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا اس کی روزی بھی کھاتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اسلامی بھائیوں، اس بات کو دنیاوی مثال میں اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ کھلا دیں، اگرچہ وہ اللہ پاک ہی کا دیا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس سے کئی گنا وصول کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اپنے ملازم سے پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے، بلکہ کبھی ذمہ داری سے زیادہ بھی کام لے لیتے ہیں۔ چھٹی کا وقت چاہے 6 بجے ہو مگر 8-9 بجے تک بھی فارغ نہیں کرتے، چھٹی والے دن بھی بلا لیتے ہیں۔ حالانکہ عرف و عادت سے ہٹ کر اجیر یعنی ملازم سے مفت میں اس کی مرضی کے بغیر زیادہ کام لینا جائز نہیں۔ بہرحال بعض لوگ کسی کو اپنے پاس کام پر رکھتے ہیں تو پورا بلکہ بعض اوقات نوکر کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلماً زیادہ کام بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ آدمی اللہ پاک کی عطا کردہ روزی کھائے اور اس کی طرف سے عائد کرتا ڈیوٹی پوری نہ دے۔ اس نے روزانہ 5 نمازوں کی ڈیوٹی لگائی مگر کوتاہی کرے۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی ذمہ داری عطا فرمائی، وہ بھی نہ نبھائے۔ اس نے کثیر مال دیا اور شرائط کے ساتھ صرف 2.5% سالانہ زکوٰۃ فرض کی مگر دینے سے کترائے۔ اس نے لہلہاتے کھیت اور پھلوں سے لدے باغات سے نوازا اور عشر فرض کیا مگر ادا نہ کرے۔ اس نے حکم فرمایا فلاں فلاں کام مت کرو مگر پھر بھی برابر نافرمانی کیے جائے۔ یہ کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ اس کی روزی کھائے چلے جانے کے باوجود اس کی نافرمانی کا بازار گرم رکھا جائے۔ اللہ کریم نافرمانیوں سے ہمیں بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ کا دوسرا علاج
یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ پاک کے ملک سے باہر چلے جاؤ. اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان ہوں تو مروت کی وجہ سے بھی اس کے گھر میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم سے کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اس پر ہمارا ضمیر ملامت کرے گا. تو اب غور فرمائیے کہ اللہ پاک جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے اس کی بادشاہی میں رہیں اور پھر اس کی نافرمانی بھی کریں. یہ کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے، مروت کے بھی کس قدر خلاف. تو اللہ کرے کہ ہم اس کی نافرمانی چھوڑ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گناہوں کا تیسرا علاج یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ سے باز نہیں آ پاتے تو کسی ایسی جگہ جا چھپو جہاں اللہ پاک دیکھ نہ سکے. یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ پاک سے چھپی ہو. اے کاش گناہ کا خیال آتے ہی ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک اسٹوری غور سے سنیے گا. بغداد محلہ میں کسی بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس پر خنجر نکال لیا. لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عورت کو چھڑا سکے. اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر بدمعاش کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. اس بدمعاش پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ عورت وہاں سے بھاگ گئی. جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں سے پوچھا وہ بزرگ کون تھے. کہا گیا وہ زمانے کے ولی اللہ حضرت بشر حافی تھے رحمت اللہ علیہ. وہ بولا انہوں نے میرے کان میں کہا اللہ پاک تیری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. میں خوف خدا سے کانپ اٹھا اور مجھے ایک دم احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا بے شرم ہوں کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا اور میں پھر بھی بے حیائی کا کام کر رہا ہوں. بس اس احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا. اتنا کہنے کے بعد وہ نہایت درد و رقت کے ساتھ چیخنے لگا. اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر فوت ہو گیا. یہ ہے نا احساس کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. تو اے عاشقان رسول اگر واقعی کوئی اپنے اندر یہ احساس اجاگر کر لے کہ گناہ کرتے وقت اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے وقت فوراً خیال آ جائے کہ میں جھوٹ بول کر بندے کو تو دھوکہ دے رہا ہوں اور یہ بیچارہ بھی مجھے سچا جان رہا ہے مگر اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے. زبان سے گالی نکالتے وقت یہ بات ذہن میں رچ بس جائے کہ میرا رب پاک سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور سن اور دیکھ رہا ہے. یا بدنگاہی کرتے وقت بھی یہ تصور بن جائے کہ میں جس کے ساتھ بدنگاہی کر رہا ہوں اگرچہ اس کو نہیں معلوم مگر اللہ پاک مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور اس پر میری نیت بھی ظاہر ہے. یعنی بعض لوگ امرت سے بدنگاہی کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں اور امرت یا دیگر افراد کو اس کا پتہ نہیں لگتا بلکہ بسا اوقات وہ بد نظری کرنے والے کو نیک بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن رب کائنات دلوں کے حالات جانتا ہے. لہٰذا نہ عورت سے بدنگاہی کی جائے نہ امرت یعنی حسین لڑکے کے ساتھ بدنگاہی کرتے وقت لذت آنے کے باوجود اس سے اپنا جسم ٹکراتے وقت اس کے سامنے ہنس کر اس کے مسکراہٹ سے لطف اندوز ہو کر لذت کے ساتھ باتیں کرتے وقت گندی خواہش سے اس کے ساتھ آگے یا پیچھے اسکوٹر یا سائیکل پر بیٹھتے یا بٹھاتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی کتنا بے حیا ہوں کہ میرا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ بے شرمی کا کام کر رہا ہوں. اگر کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے میرا پول کھل گیا، میرا عیب
ظاہر ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ جو مجھے نیک بندہ سمجھتے تھے ان لوگوں کے آگے میری کیسی رسوائی ہوئی، اور میں کس طرح اپنے آپ کو اللہ پاک کے قہر و غضب سے بچا پاؤں گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا جائے تو انسان کو انسان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مثلاً والدین یا اساتذہ کرام کے سامنے گالی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، مگر افسوس اللہ پاک سے کما حق کو ہو، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی روبدار شخص سامنے موجود ہو تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آواز تک نہیں نکلتی، اس کے ساتھ عاجزانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اے کاش اللہ پاک کا خوف ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، ہر وقت اسی کے خوف کا غلبہ رہے۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات موجود رہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یوں ہم اپنے گناہوں کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، ایک دانا یعنی عقل مند شخص کا قول ہے، کہنا ہے کہ بیچارہ انسان غربت سے جتنا ڈرتا ہے، اگر دوزخ سے بھی اتنا ہی ڈرتا تو دونوں سے نجات یعنی چھٹکارا پا لیتا۔ اگر یہ جنت کا بھی ایسا مشتاق یعنی آرزو مند ہوتا جتنا مالداری کا شوقین ہے، آرزو مند ہے، تو دونوں کو پانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اور اگر باطن یعنی دل میں اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتا جتنا ظاہر میں مخلوق مثلا انسانوں جانوروں وغیرہ سے ڈرتا ہے، تو جو دونوں جہاں کی سعادت مندی حاصل کر لیتا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ہدایت بخشش شریف پیج نمبر 167 پر ایک شعر بیان کرتے ہیں، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ شرح کلام رضا، ہم نے لوگوں سے چھپا کر اپنے پروردگار کی جو کچھ بھی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ پاک کو وہ ساری معلوم ہیں۔ ہائے اب ہمارا کیا بنے گا، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہوں کا چوتھا علاج تجویز کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ٹھہرو میں توبہ کروں۔ ظاہر ہے وہ مہلت نہیں دیں گے، تو ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اے اللہ سے ڈرنے والے اسلامی بھائیوں، آخر کس امید پر گناہ کیے جا رہے ہیں؟ شیطان سے فوراً پیچھا چھڑا لیجئے، بدبخت شیطان انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم کے پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب
رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب۔ اے عاشقان رسول، شیطان بڑا مکار و عیار یعنی دھوکے باز ہے، خود بندوں کو کفر کا حکم دیتا اور پھر ان سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہے، اور چونکہ شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں، اس لیے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کرے، لہذا اے جنت کے طلبگاروں فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجئے۔ اور توبہ کے معنی بھی سن لیجئے، کیونکہ آج کل توبہ کا بھی بڑا عجیب انداز دیکھا جاتا ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ، بلکہ بعض اوقات ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں، اور گالوں پر آہستہ آہستہ چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیا جاتا ہے کہ توبہ ہو گئی۔ یہ حقیقی نہیں، محض رسمی توبہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ تو اے نجات کے طلبگاروں، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اسے دل میں برا سمجھنا ضروری ہے، کاش لرزہ بھی طاری ہو اور شرم بھی آ رہی ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اور بوقت توبہ پکا عہد ہو کہ آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بہرحال کیے ہوئے گناہ پر دل میں شرمندگی اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ، مثلا بدنگاہی کا گناہ ہوا تھا تو عرض کرے یا اللہ پاک میں نے جو بدنگاہی کا گناہ کیا، مثلا فلمیں ڈرامے دیکھے یا کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، کسی بے پردہ عورت کو دیکھا، اس سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جو میں نے گانا سنا اس سے توبہ کرتا ہوں، جو میں نے میوزک سنا اس سے توبہ کرتا ہوں، اپنے موبائل فون سے میوزک ٹیون نکال کر اب توبہ کرے کہ میں نے میوزیکل ٹیون رکھی تھی اور مجھے آج پتا چلا کہ تو گناہ ہے، تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ نکال کر، کیونکہ گناہ کو دور بھی تو کرنا نا، گناہ کرتے ہوئے توبہ کرنا۔ اب جو بے نمازی ہے وہ توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نماز نہیں پڑھتا، تو نماز تو پڑھنی ہوگی نا، قضا بھی کرنی ہوگی، تو یہ کہ وہ توبہ اس گناہ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ندامت بھی ہونی چاہیے، شرمندگی بھی ہونی چاہیے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں اے ندامت سے، ندامت یعنی شرمندگی، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں اے ندامت سے، یعنی اگر مجھے گناہوں پر واقعی شرمندگی ہوتی کہ یہ گناہ میں نے کیوں کر دیا، یہ شرم آتی اپنے رب سے، تو پھر تو گناہ میرے ختم ہو سکتے تھے، مگر افسوس کہ مجھے تو نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ شرمندگی سے اللہ کی جناب میں اس کے خوف سے رونا آتا ہے۔ ہاں، حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی اصل یعنی بنیاد رجوع الی اللہ، یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے 3 رکن ہیں۔ اعتراف جرم یعنی گناہ کا اقرار، یعنی یہ قبول کرنا کہ گناہ ہوا ہے۔ نمبر 2 ندامت یعنی شرمندگی۔ نمبر 3 عزم ترک یعنی اس گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم ہے۔ مثلا تارک الصلاۃ یعنی بے نمازی کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب اسی طرح کسی کے پیسے چرا لیے، اب توبہ کرتا ہے چور، بے شک توبہ کرے، توبہ تو کرے، لیکن یہ کہ وہ توبہ جب بھی پوری ہوگی کہ یہ پیسے جو چرائے
اس کو مالک تک پہنچائے، اس سے معافی بھی مانگے گا، اس کو تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، تو یہ توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے. خالی مسکراتے ہوئے یوں کر دینا یہ توبہ نہیں. اے رضا الہی کے طلبگار، پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ توجہ فرمائیں. یاد رکھیے چھوڑی ہوئی نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی. ہاں بغیر کسی شرعی مجبوری کے نماز قضا کر دی تو اس نماز قضا کی نیت، اس نماز کو قضا کی نیت سے پڑھے بھی اور توبہ بھی کرے. بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلا ناغہ یعنی روزانہ نمازی تو ہیں لیکن روزانہ نماز فجر قضا کر دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ اس قضا کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے. انہیں نہ افسوس ہی ہوتا ہے نہ ندامت. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہنستے ہوئے جواب ملتا ہے کیا کروں آنکھ ہی نہیں کھلتی. حالانکہ اگر انہیں کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک جانا پڑ جائے اور صبح 5 بجے کی فلائٹ ہو تو شاید مال کے عشق میں نیند ہی نہ آئے اور کئی گھنٹے پہلے رات ایئرپورٹ پہنچ جائے. اسی طرح اگر کسی دوسرے شہر پکنک کے لیے جانا ہو اور ٹرین صبح 6 بجے ہو تو وقت سے پہلے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں. ہائے کیسا نازک دور ہے. نماز فجر کا کہو تو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. جب دنیاوی کام کے لیے جانا ہو تو رواں رواں جاگتا رہتا ہے بلکہ نیند ہی نہیں آتی. عبادت سے بندہ کس قدر جی چرانے لگ گیا ہے اور کیسے کیسے بہانے بناتا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایک چھوٹی سی سٹوری. ایک بزرگ فرماتے مجھے ایک روز شیطان نظر آ گیا. ایک دن مجھے شیطان نظر آ گیا اور کہنے لگا یا حضرت کیا بتاؤں، ایک زمانہ تھا کہ میں لوگوں کو سکھاتا تھا، اب تو وہ دور آ گیا کہ لوگ مجھے سکھاتے ہیں. اب ایسے یہ چوٹ ہے یہ کہ ایسے ہیلے باز اور ایسے بہانے باز اور اتنے سیانے ہو گئے گناہوں میں کہ وہ شیطان کو بھی پیچھے رکھ دیا. ایسے ایسے بہانے گھڑتے ہیں. تو اے بے نمازیو کان کھول کر سنو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. امان والحفیظ. یہ سننا سنانا آسان ہے لیکن جہنم میں داخلہ آسان نہیں ہے. جہنم وہ خطرناک عذاب کا مقام ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس میں اتنی گرمی، اتنی شدت ہے گرمی کی اور اتنی اس کی بدبو ہے کہ اس شدت اور بدبو سے ساری مخلوق جو ہے دنیا کی وہ مر جائے. خالی سوئی کے نوک کے برابر کھول دے تو جہنم کو، تو جو جہنم میں خود جائے گا اس کو کتنی تکلیف ہوگی اور موت بھی نہیں آئے گی. ہمارے یہاں تو گرمی کی جب شدت ہو جاتی ہے تو بعض اموات ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے. جہنم کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی یہ میں ابھی آپ نے ابھی سنا. تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. یہ کتنا مطلب یعنی کہ خوفناک معاملہ ہے. نہ کسی کا نام اپنے علاقے کے تھانے میں لکھ دیا جائے، کبھی علاقے سے باہر نہیں جا سکتا، جب بھی جائے گا تھانے میں پہلے پیش ہوگا. بعضوں کو باہر شہر دوسرے شہر میں نہیں جانے دیتے، دوسرے ملک میں جانے پر پابندیاں ہوتی ہیں. یہ دنیاوی قوانین بتاتا ہوں، وہ کتنا ٹینشن میں آتا ہوگا. یہ کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، نو پرابلم، پرواہ نہیں ہے اس کو. خالی ایک نماز تھوڑی چھوڑتا ہے، روز کی 5 چھوڑتا ہے اور ایک دن کے لیے تھوڑی چھوڑتا ہے. مسلسل نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں. اب دیکھ لیجئے موت پیچھا کی آ رہی ہے.
الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. اچانک موت آتی ہے، دیکھ کر نہیں آتی، اور پھر بندہ ہائے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب پچھتائے کیا ہو. جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. آج اور ابھی سے نماز کا ذہن بن جانا چاہیے. میرے آقا امام اہل سنت فتح رضویہ شریف جلد 9 پیج نمبر 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. ایک نماز پر ہزاروں برس جہنم کے اندر رہنے کی سزا کا وہ حقدار ہوا، ایک نماز پر. ہائے جو اتنی نمازیں چھوڑ رکھی ہیں اس کا کیا بنے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کریں، حساب لگائیں. حساب نہیں معلوم تو ظن غالب کریں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی، اور قضا کرتے رہیں، توبہ کریں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر 60 برس کی قضا ہو، مثال دی غالباً 60 برس کی قضا ہو، اور پکا ارادہ کیا اس نے کہ اب یہ 60 برس کی نمازیں میں نے قضا کرنی ہیں، اور اس نیت سے اس نے قدم اٹھایا اور موت آ گئی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو جس طرح اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان سنا، اعلیٰ حضرت اتنے پکے نمازی تھے، بچپن سے با جماعت نماز پڑھتے تھے، پہلی صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ان کی سیرت میں لکھا ہے. اور یہاں تک کہ ایک بار سخت بیمار ہو گئے تھے، تب بھی مطلب 4 آدمیوں کے سہارے پر کرسی پہ آپ کو بٹھایا جاتا، اور 4 آدمی اس کو اٹھاتے، مسجد میں لا کے رکھتے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت اس حالت میں بھی با جماعت نماز ادا کرتے. ایسے پکے نمازی اور ایسے جماعت کے پابند نے. جماعت نماز کی جماعت ترک کرنا بھی میرے اعلیٰ حضرت کی ڈکشنری میں نہیں تھا. تو اے امام اہل سنت کے ماننے والوں، اے عاشقان رضا، آپ کو کیا ہو گیا؟ نماز میں اتنی سستی کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی. 1 رکعت ملی، 2 رکعت ملی، نہیں ملی، نو پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نو ٹینشن. احساس بھی نہیں ہے کہ جماعت چلی گئی، ہائے میری جماعت چلی گئی، پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. نماز قضا بھی ہو گئی تو پرواہ ہے، آنکھ نہیں کھلی ہے نا. یہ انداز ہے. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. تو ایسا نہ کرے، بلکہ آج سے یہ فائنل ڈیسیژن لے لے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جتنی نمازیں معاذ اللہ جس کی چھٹی ہیں وہ حساب لگائے گا اور قضا کرے گا. حساب لگانے کا طریقہ کہ یہ جب سے بالفرض کسی نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، آج دل نے چوٹ کھائی اب نماز پڑھنی ہے، کب تک اللہ پاک کے در سے میں اپنے آپ کو دور کرتا رہوں گا. وہ بالغ ہونے سے حساب لگائے. اب بالغ ہونے کی بھی تاریخ پتہ نہیں ہے، تو مرد 12 سے لڑکا 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سے 15 کے درمیان. تو لڑکی 9 برس سے حساب لگائے، لڑکا 12 برس سے حساب لگا لے، وہ بھی ہجری سن کے حساب سے. انگریزی سال اور ہجری سن میں فرق ہوتا ہے. اور اس طرح گنتی کر کے 5 نمازیں کے 5 فرض اور 3 وتر، تو یہ اس طرح مطلب اس کو یہ ادا کرتا رہے. مزید آسانی بھی ہے اس میں کچھ، تو یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ 3 کے بجائے 1 کر لے، 1 پڑھ سکتا ہے. التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کے بجائے اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر سکتا ہے. نماز کے احکام، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ. اس میں وہ طریقہ آسان لکھا ہوا، اس کو
مکتبۃ المدینہ سے آج ہی لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، اور نماز کا طریقہ دیکھ لیں، اور بس یہ اب خلاص بہت ہو گیا۔ شیطان نے بہت نمازیں چھڑائیں، شیطان نے ہمیں اللہ پاک کے در سے ہمیں بہت دور رکھا، اب نہیں، خلاص، شیطان سے دوستی کٹ۔ شیطان ہم کو نہیں چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم بس اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کا پکا عہد۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، موسم تبدیل ہو جائے، بارش ہو، طوفان ہو، اولے پڑیں، زلزلے آئیں، مگر نماز نہ جائے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے گناہوں کا علاج طلب کرنے والے کے دل پر چوٹ کے لیے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی، جب حضرت ملک الموت تشریف لے آئیں تو توبہ کی مہلت مانگ لینا۔ اس پر اس شخص نے کہا ملک الموت مہلت نہیں دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم جانتے ہو کہ وہ مہلت نہیں دیں گے اور یقیناً نہیں دیں گے تو پھر توبہ میں کیوں تاخیر یعنی لیٹ کرتے ہو؟ فوراً سے پیشتر یعنی ابھی ابھی توبہ کر لو۔ وہ عاشقان رسول، اے اللہ پاک سے ڈرنے والوں، اے جنت کے طلبگاروں، جہنم کے عذاب سے خوف کرنے والوں، اب بھی توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ کہ حقیقت یہی ہے جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ پاک پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اے عاشقان رسول، مرنے کے بعد اس طرح کے پچھتاوے ہرگز کارآمد نہ ہوں گے، کام نہیں آئیں گے کہ اگر مجھے مہلت مل جاتی تو میں ضرور نمازی بن جاتا۔ ہائے، مجھے تو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ یوں اچانک موت آ جائے گی۔ مجھے یہ کہاں معلوم تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا۔ مجھے تو یہ خوش فہمی تھی کہ بہت ہی کامیاب ڈرائیور ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بریک فیل ہو جائے گا یا کوئی تیز رفتار گاڑی پیچھے سے ٹکر مار کر مجھے کچلتی ہوئی گزر جائے گی۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ مجھے کینسر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہ کورونا میرے پاس پھٹک سکتا ہے، نہ کوئی مہلک بیماری مجھے لگ سکتی ہے جو میری موت کا سبب بن جائے۔ اگر مجھے پہلے سے احساس ہوتا کہ بڑھاپے سے قبل بلکہ بھرپور جوانی میں شادی سے پہلے بھی موت آ دبوچتی ہے تو لوگوں کے طعنوں کی کبھی بھی پرواہ نہ کرتا، خوب سنتوں پر عمل کرتا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مختلف نیک کاموں کا بھی خوب اہتمام کرتا، داڑھی بھی سنت کے مطابق ایک مٹھی تک بڑھاتا، زلف اور امامہ شریف کا تاج بھی اپنے سر پر سجاتا،
روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال کے رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کر کے ہر مہینے کی پہلی تاریخ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے اپنے علاقے کے ذمہ دار کو جمع کروا دیتا. دنیا کی لاکھ مصروفیت ہوتی مگر پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن سنتیں سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ضرور حاصل کرتا. تو بہرحال یہ کہ مرنے کے بعد تو موقع نہیں ملے گا. لاکھ سر پر ٹختا رہے یا کاش مجھے مہرت مل جاتی تو میں بھی نیک بندہ بن جاتا, میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. لیکن اب پچھتا کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یاد رکھیے جب مچھلیاں پکڑنے والا کانٹا دریا میں پھینکتا ہے, مچھلی اسے پکڑ لیتی ہے کانٹے میں, جب کانٹا اٹک جاتا ہے اس کے حلق میں تو ادھر ادھر بھاگتی ہے. تو مچھلی پکڑنے والا وہ یہاں ہنس کر کہتا ہے کہ جتنا دوڑ لگانی ہے لگا لے, تیری ڈور میرے ہاتھ میں ہے. میں نے جو ہی ڈور کھینچی تو انہیں آنا میرے پاس ہے. تو اسی مثال سے یہ سمجھو کہ موت کا کانٹا ہم سب نگل چکے ہیں, ادھر ادھر بیکار بھاگ رہے ہیں. موت سے بچنے کے لیے بچ نہیں سکتے. جیسے ہی موت کا کانٹا نگل چکے ڈور کسی اور کے ہاتھ میں, جو ہی وہ ڈور کھینچی جائے گی موت آئے گی اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں پہنچا دے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے نیکیوں کا اجالا, سنتوں کا اجالا, چہرے پر عشق رسول کی نشانی, داڑھی کا چراغ سجا لیا جائے. اللہ پاک قبر کو روشن کر دے. روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی, اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر اے شمع جمال مصطفی. تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی. بعض اوقات کسی کو جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے جمعے سے شروع کروں گا, رمضان نزدیک آ رہا ہے, رمضان شریف کے پہلے روزے ہی سے نماز شروع ہو جائے گی. یاد رکھیے شیطان کے خطرناک ترین واروں میں سے ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں بدواتا ہے. اور کئی لوگ شیطان کے سوار کا شکار ہو کر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جمعہ یا رمضان مبارک سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے اور دل بھی بدل سکتا ہے. آئیے آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. نیو کراچی کے کچھ عیسائی بھائی ایک بار مجھے بدھ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آج رات اچانک 2 اموات ہو گئی ہیں. ایک عورت وہ چراغ بجھانا بھول گئی یا اس نے چراغ نہیں بجھایا, شاید وہ بجلی چلی گئی ہوگی, چراغ گل نہیں کیا اس نے, سو گئی, چراغ کی وجہ سے آگ لگ گئی, اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلس گئی, فوت ہو گئی. حدیث پاک میں چراغ بجھا کر سویا کرو. خیر, تو اس کے کپڑوں میں آگ لگی, بیچاری فوت ہو گئی. اللہ کرے کہ رحمت کرے. اور دوسرے ایک پکوڑے والے ہمارے یہاں تھے, ان کو ہم نے نماز کی دعوت دی تو اس نے وعدہ کیا کہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اور آج ہے بدھ, 2 دن باقی تھے, یہ بدھ کو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو یوں 2 اموات ہوئی. تو جمعہ نہیں ملا, نماز نہیں شروع ہوئی. بہرحال وہ 2 جنازے میں نے پڑھائے تھے, ان کے گیا تھا. پہلے تو لوگ مجھے, یہ سیکورٹی ایشو نہیں تھا, دعوت اسلامی اتنی بڑی بھی نہیں تھی, نہ مدنی چینل تھا, تو جو نیو کراچی بہت دور تھا ہمارے کھارادر سے, اولڈ سٹی ایریا سے, لیکن مجھے لے جاتے تھے. وہ کونے کونے میں جا کے جنازے پڑھے ہیں میں نے, شاید نکاحیں پڑھائی ہیں, مطلب بہت سے, یعنی کہ شاید سینکڑوں گھروں میں گیا ہوں گا. لیکن اب برحال تو خیر, وہ آپ نے دیکھا کہ جمعہ نہیں آیا, نماز نہیں شروع ہوئی, بیچارے کا انتقال ہوئی. اللہ اس کو بھی غریب کے رحمت کرے. خیر, نماز شروع نہیں کی, یہ مجھے کنفرم نہیں پتا, اس نے وعدہ کیا تھا کہ جمعے سے پڑھوں گا. اب ہو سکتا ہے شروع کر دی ہو, اللہ کرے کر دی ہو.
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساوان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان بڑا دغا باز ہے، مکار، عیار اور دھوکے باز ہے، طرح طرح سے انسان پر وار کرتا ہے اور گناہ کرواتا رہتا ہے۔ اور اب تو وہ پہلے تو خیر سینما گھر جانا پڑتا تھا، لائن میں لگنا پڑتا تھا، پیدا گیروں کے ٹھڈے کھانے پڑتے تھے، رشوتیں دینی پڑتی تھی، جب جا کر آدمی فلم دیکھ پاتا تھا۔ اب تو آہستہ آہستہ گھر گھر سینما، میرے ٹی وی بھی میرے سامنے آیا ہے، پہلے وی سی آر آیا پھر ٹی وی گھسا، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر بڑھتے بڑھتے یہ گناہوں کے سلسلے جو تھے، جو پہلے تو ان سے گناہ ہی کیے جاتے تھے تقریباً، اب بھی تقریباً گناہ ہی کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اپنا اپنا استعمال ہوتا ہے، بعض نیکی بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے ہوں گے، لیکن بہت تھوڑا معاملہ تھا نیکی کا، گناہ زیادہ تھا۔ فلم دیکھنا تو نیکی ہے بھی نہیں جو مروجہ فلم ہے۔ بہرحال یہ کہ پھر موبائل آ گیا، اب تو جیب میں سینما گھر ہے، اور وی سی آر کیا دکھا گیا، ایسے مناظر یہ دکھاتا ہے۔ ٹی وی پہلے ٹی وی لونج میں ہوتا تھا، اب پھر وہ آ گیا بیڈ روم میں، اور یہ سب مطلب اور بہت مسائل ہو گئے۔ اب تو گھر گھر میں بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور مطلب جب چاہتا ہے بٹن دبا کر جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے خدا دیکھتا ہے، یوں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں جہنم کی آگ میں بھرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ہاں یہ مکاشفت القلوب میں ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، یہ کسی اور کتاب میں بحر الدموع میں، کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، بد نگاہی کرے گا، جیسے یہ ٹی وی پر جو گناہ دیکھتے ہیں، یا عورتوں کو بے پردہ عورتیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح جو ڈرامے دیکھتے ہیں، تو گناہ بھرے جو مناظر دیکھتے ہیں، حرام سے نظر پور کرتے، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ علمان والحفیظ، سرما تھوڑا تیز ہو، آنکھیں اگر آنکھ میں لگائیں تو جلتی آنکھیں، دھول اڑے تو آنکھوں میں چلی جائے تو جلے۔ آج کل ہوا چل رہی ہے کراچی میں، زوردار ہوا چل رہی ہے، نہ جانے کتنوں کی آنکھوں میں دھول گئی ہوگی، تو یہ شاید میری بات ان کو سوچنے کو ملے، اور مرچ کا ذرہ چلا جائے آنکھ میں تو تیغنی کا ناچ نچا دے، اچھال کے رکھ دے، تو جس کی آنکھوں میں معاذ اللہ آگ کی سلائیاں، خدا جانے وہ کیسی ہوں گی، یہ جب آنکھوں میں پھیری جائیں گی تو ہوگا کیا۔ بد نگاہی میں بھلے تھوڑی لذت ہو، کتنی اتنی سی، لیکن غالباً ایک صحابی کا قول ہے کہ شہوت کی گھڑی پر لذت یہ طویل غم کا باعث ہوگی۔ یہ تھوڑی سی لذت، یہ جو حرام لذت اٹھا رہا ہے، گندی لذت، یہ تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کا غم بہت طویل ہوگا، بہت لمبا غم ہوگا۔ اللہ پاک اس غم سے ہم کو نجات دے، اپنے عشق کا غم دے، اپنے محبوب کا غم دے، غم مدینہ دے، غم عشق نبی دے ہمیں۔ یہ غم جہنم کا غم نہیں چاہیے، بلکہ دنیا کے غموں سے بھی اللہ پاک ہمیں نجات بخشے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے، اور آج سے بس گناہوں کا علاج یوں سمجھیں کہ کر لینا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ سمجھو گناہوں کے علاج کے لیے ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں اگر آپ ایڈمٹ نہیں ہے تو ایڈمٹ ہو جائیے، داخلہ لے لیجیے، ایک طرح سے بالکل دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کی ہے۔ اس کے 12 دینی کام کی دھوم دھام مچا دیجئے، خود بھی اپنے گناہوں کا علاج کرتے رہیں، نیکیوں کا اہتمام فرماتے رہیں، اور دوسروں کو بھی گناہوں سے نکالتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے اس شفا خانے میں لاتے رہیں، اور یہ دعوت اسلامی کا شفا خانہ حقیقی شفا خانہ جو مدینہ ہے نا، وہاں پہنچائے گا انشاءاللہ، اس کا راستہ بتائے گا۔ اس در کی حضوری
عصیان کی دوا ٹھہری. عصیاں نافرمانیاں گناہ. مدینہ پاک کی حاضری، آقا کے دربار کی حاضری، یہ دوا ہے، دوا گناہوں کی، گناہوں کا علاج کے متلاشی ہو. اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری ہے. زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ ہے. زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ. نمازوں کا اگر ذہن کچا تھا تو پکا ہو جائے گا. گناہوں سے بچنے میں کچھ کمزوریاں تھی تو مضبوطیاں آ جائیں گی کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا. ان کو راضی کرنے کے لیے پھر گناہوں سے دور رہنا ہے انشاءاللہ. تو سب پکی نیت کریں، اور اگر ذہن پکا بنتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہ وہ فلک شگاف نعرے لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ ہل جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ماہ رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، بدنگاہی نہیں کروں گا، مسلمانوں کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کا قرضہ نہیں دباؤں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.